السلام علیکم کلاس 3۔ آج میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی کلاس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں نے آپ کو توحید کے بارے میں پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں کہ دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ اب آپ پیج نمبر 11 اپنی اسلامیات کی بک میں اوپن کریں۔ آج ہم پڑھیں گے رسالت کے بارے میں۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ پیغام، ٹھیک ہے۔ اور پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ تمام جو ہمارے رسول ہیں انہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ جو رسالت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام کے ہیں۔ اور پیغام کن کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رسول، ٹھیک ہے۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمیں اس بات کو ماننا ہم پر لازم ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے رسولوں کو ماننا یہ بھی ہم لوگوں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یعنی کہ خاتم النبیین کا لقب بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ٹھیک ہے۔ تمام رسولوں نے اپنی امت کو توحید کا درس دیا، یعنی ان کو سبق دیا، اور شرک سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے کیا کیا؟ روکا۔ تمام انسانوں کو پیار اور محبت سے رہنے کی ہدایت کی، ٹھیک ہے۔ ہمدردی، اخوت، رواداری، عدل و انصاف، عفو، درگزر اور ایثار کا درس دیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام لے کر آئیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلیے کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی رسالت کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آخرت، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا، ٹھیک ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، تو اس کے علاوہ جو ہے آخرت پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم مسلمانوں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر ایمان لانا، اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی ہر چیز کو ختم کر دے گا، اور باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال جو ہے برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ ایک کھیتی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے کھیت پہ محنت کرے گا، کچھ بوئے گا تو اس کا پھل وہ کاٹے گا نا۔ اگر وہ اب جو ہے ایک کھیت جو ہے اس پہ محنت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اگر اس کو وقت پر پانی نہیں دے گا تو اس کے لیے اس کا کوئی ریوارڈ ہے، کوئی اجر ہے، اس کو کچھ ملے گا نہیں، وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہماری ایک امتحان کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہم اچھے کام کریں گے، جو ہے نیک ہمارے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اگر ہم اس دنیا کو یعنی کہ کھیل تماشے کی جگہ سمجھ کے گزار دیں گے تو آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ توحید یعنی کہ اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کی ریڈنگ آپ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو کلاس۔